آگے فرمائیے آپ اکرم صاحب، آپ مشرقی افریقہ بھی ہیں؟ ہیں گجرات کے؟ اور اس کے بعد مشرقی افریقہ بھی نہیں بعد ہوئے تھے؟ سیدھا یہیں آئے ہیں پھر؟ اچھا اچھا. اور وہ میاں غلام احمد صاحب وغیرہ سے آپ کی رشتے داری ہے؟ ہاں ہاں شامل لگ رہا ہے آپ کی طرف سے، وہی فیملی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اوریجنلی آپ لوگ کھاریاں کے ہیں؟ پھر چلے گئے تھے وزیر آباد کچھ علاقہ، اب تو ہر جگہ پھیل گئے ہیں. ٹھیک ہے فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض ممالک میں جو اسلام کے نام پر بنائے گئے ہیں ان اسلامی کو نہیں بنا سکے، اس کی کیا وجہ؟ نام پر بنائے گئے ہیں اسلامی نام پر، لیکن قرآن مجید کے مطابق اسلامی قانون نہیں بنا سکے. جی ہیں کیوں؟ مثال دیں کوئی. جیسے پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے، دوسرے ممالک ایران ہے. وہ ہے کیا قانون، اسلامی قانون عین؟ وہ بتاتے تھے یہی اپنی کتابوں. آپ کے ذہن میں کون سا قانون ہے جس کو آپ اسلامی قانون کہہ رہے ہیں؟ میں تو کہتا جو خدا اور خدا کے رسول کا قانون ہے. جی تو وہ کہتے ہیں ہم نے بنا لیا، آپ کہتے ہیں نہیں بنا سکے. جی کہتے تو لیکن بنایا نہیں ہے، فرق ہے اس میں کافی. کیا مثال دیں؟ مثال یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں سعودی عرب میں غریبوں کو بھی وہ سارا کچھ سزا دیتے ہیں اور امیروں کو نہیں دیتے. یہ قرآن کے خلاف ہے یہ؟ جی ہاں. پتہ ہی آپ کے سوال کے میں سمجھ ہی نہیں رہا، آپ بھی اس کو بیان نہیں کر سکے. جی اصل بات یہ ہے کہ شریعت کے مطابق قانون بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جی مگر شریعت کے متعلق اختلاف بڑے ہیں. اب شیعہ شریعت کا تصور اور ہے اور سنی شریعت کا اور سنی علماء میں سے بھی اکثر جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں ان کے تصور بھی تمام تر نہیں تو کچھ نہ کچھ بدلتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بریلوی تصور وہی ہو جو وہابی تصور ہو. اگر بریلوی حکومت میں آ جائیں تو ہر قبر کے اوپر اب جھنڈیاں لگ جائیں گی اور وہاں سجدے کرنے کی جگہ مہیا ہوں گی اور نذرانے چڑھانے کے انتظامات ہوں گے. اور وہابی آ جائیں تو قبروں کو کھیڑ پھینکیں گے کیونکہ انہوں نے ایسا کیا ہے. بڑے بڑے بزرگ صحابہ کی قبریں ملین میٹ کر دی تھیں اس نام پر کہ کہیں شرک نہ ہو. تو شرک نہیں کیا لیکن گستاخیوں کی حد کر دی. تو اب بتائیں شریعت کس کی چلے گی؟ یہ تو دو موٹی موٹی مثالیں ہیں، کثرت کے ساتھ اختلافات ہیں. اس لیے حکومتیں اول تو حکومتیں ہیں محض سیاسی طور پر ان لوگوں کو سے دبتی ہیں اور ان کی بس منہ دھونے والی بات ہے کہ کسی طرح یہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا. اکثر حکومتیں خود شریعت کا کوئی واضح تصور ہی نہیں رکھتی، کس کے پیچھے چلیں کیا مانیں، اور مجبور یہ اس بات پر ہیں کہ ایک مولوی کی بات مانیں گے تو دوسرے پیچھے پڑ جائیں گے. یہ نہیں ہے. وہ قوم جو اسلام کی تعریف میں بھی متفق نہ ہو سکے اس نے شریعت کی تفاصیل میں کیسے متفق ہو جانا ہے؟ تو یہ مجبوریاں ہیں. اول تو دیانتداری کی کمی اپنی جگہ ایک زہر گھول رہی ہے سارے معاشرے میں، لیکن وہ نہ بھی ہوتی تو ان کے عقائد کی موجودہ صورت ایسے اختلاف کی ہے جسے سمجھوتوں سے حل نہیں کیا جا سکتا. نہ کبھی ہوا ہے کہ تاریخ مذہب میں علماء الگ الگ مسلک اختیار کر چکے ہیں اور آج خود پھر سمجھوتے کر کے اکٹھے ہو گئے ہوں. یہ ان کی مشکلات ہیں. تو جو جو مسلمان کی تعریف پہ اکٹھے نہ ہو سکیں انہوں نے آگے کس بات پر اکٹھے ہونا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا کوئی ان میں سے سننے والا ہمارا قاری دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ دیکھ لو 1974 میں مسلمان کی تعریف پہ اکٹھے ہو گئے. لیکن میرے ذہن میں جو واقعہ ہے وہ 1974 کے پہلے کا ہے. 1953 کے فسادات کے موقع پر جب
جسٹس منیر اور جسٹس کیانی کی اعلیٰ عدالت بیٹھی ہے، اور وہ ایسے چوٹی کے منصف دماغ تھے کہ تمام دنیا میں ان کی عزت ہے، اور آج بھی ان کے نام پر کوئی دھبا نہیں، نہ کبھی سیاست کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا، نہ گروہی مفادات کی خاطر اپنے فیصلے تبدیل کیے، خالصتاً منصف لوگ تھے اور چوٹی کے قانون دان۔ انہوں نے یہ ایک کوشش شروع کی 1953 کی فسادات کی انکوائری، یعنی وہ جو تحقیقات کا کمیشن بیٹھا تھا اس دوران، انہوں نے یہ کوشش شروع کی کہ مولویوں سے پوچھیں کہ اسلام کی کیا تعریف ہے، کسی کے مسلمان ہونے کے لیے اسلام کون سی تعریف پیش کرتا ہے جس پر ہم فوراً پہچان کے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ بہت انہوں نے کوشش کی، بڑے بڑے مولوی بلائے، کوئی نہیں چھوڑا، ہر مسلک کا مولوی آیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ تعریف، کہتا نہیں یہ جو میں اب تعریف کروں یہ تعریف ہے۔ تو آخر پر انہوں نے تنگ آ کر جو رپورٹ شائع کی، کہتے ہیں کسی دو مولوی کی تعریف آپس میں نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ ایک مولوی صاحب سے جب انہوں نے سوال کیا کہ مولانا آپ کتنی دیر لگائیں گے، آپ غور کر رہے ہیں، بتاتے کیوں نہیں ہمیں کہ مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کے غور کے لیے کچھ اور وقت چاہیے۔ کیانی صاحب جو بہت پرمزہ انسان تھے، بہت ہی لطیف ذوق تھا ان کی عمر کا، انہوں نے کہا مولانا آپ کو 1400 سال مل چکے ہیں غور کے لیے، اب مزید وقت نہیں دیا جائے گا۔ کیسا عمدہ جواب! 1400 سال میں آپ کو مسلمان کی تعریف نہیں پتہ چلی تو آپ نے اگلے سال 2 سال یا اپنی عمر کے بقیہ حصے میں کہاں سے معلوم کر لینی ہے؟ تو جس قوم کا یہ حال ہو وہ شریعت پر کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اب 74 کی بات کریں، 74 میں جو تعریف کی ہے وہ تعریف کی ہے جس کا تمام امت کی تاریخ سے اختلاف ہے، یعنی سب سے کم جو تعریف کبھی بھی ہوئی ہے وہ ہے جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ لیکن اس 74 کے زمانے سے پہلے کبھی کسی عالم دین نے، کبھی کسی فرقے کے سربراہ نے ایسی تعریف نہیں کی کہ اس تعریف میں اسلام کے اس بات کے علاوہ کسی کا انکار بھی شامل ہو۔ انکار ہے تو لا الہ کا، الہ کے خدا کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور اسی انکار میں سب کچھ ہے۔ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اس بات میں تمام انبیاء کا اس بات آ گیا، اس سے اعلیٰ درجے کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر وہ بیان کرنے کے بعد ساتھ یہ شرط لگائی انہوں نے، اور اس پر اتفاق ہوا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر، دائرہ اسلام سے خارج، جھوٹا اور مفتری سمجھے گا وہ مسلمان ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اس تعریف کے اجماع میں کیسے کیسے سخن ہیں۔ یہ تو ایسی بےہودہ اور لغو اور بے معنی تعریف ہے کہ یہ انصاف کے آنکھ سے دیکھا جائے تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں تعریف کا۔ اول یہ کہ تعریف کسی مذہب کے جاری ہونے کے 1300 سال کے بعد بننی تھی۔ تعریف تو وہ ہوتی ہے جو زمانے سے پاک ہوتی ہے، اور تعریف وہ ہوتی ہے جو علاقے سے بھی پاک ہوتی ہے، نہ علاقائی نہ زمانی۔ مثلا انسان کی کیا تعریف ہے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا ریشنل اینیمل۔ ٹھیک ہے؟ اب انسان چاہے افریقہ کا ہو یا چین کا ہو، ازمنہ گزشتہ کا ہو یا آئندہ آنے والا ہو،
ہر ایک پر برابر یہی تعریف صادق آتی چلی جائے گی، پہلے بھی آتی رہی، آئندہ بھی آتی رہے گی۔ تعریف کا مطلب یہ لوگ نہیں سمجھتے بیچارے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعریف ہے، یہ تعریف ایسی ہے جو ہر زمانے کے مسلمان پر، دنیا کے کونے کونے پر، ہر جگہ برابر صادق آئے گی۔ لیکن وہ تعریف کیسی ہوئی جو پاکستان کے حدود سے باہر نکلو تو ختم، اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ ہندوستان کے اندر رکھو تو مسلمان، پاکستان رکھو تو غیر مسلم، ہوائی جہاز پہ بیٹھو تو مسلمان، اترو لینڈ کرو تو کافر۔ ایسی احمقانہ تعریف، پھر ایسی تعریف جو پوچھتا سارے مسلمانوں کو غیر مسلم بنا رہی ہے، کیونکہ یہ تعریف میں صادق نہیں آ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس تعریف کے، جس کو یہ تعریف کہتے ہیں، بننے تک، اس سے پہلے جتنے گزشتہ مسلمان بزرگ گزر گئے، ان میں سے کسی نے بھی یہ تعریف نہیں کی، یہ اقرار نہیں کیا کہ مرزا غلام احمد دائرہ اسلام سے خارج ہے، بس میں مسلمان ہوں۔ مولوی کہیں ان کو پتہ نہیں تھا، تو تعریف کا پتہ ہی 1400 سال بعد لگتا ہے، تعریف کہاں سے ہو گئی؟ عجیب تعریف ہے۔ اسلام کو آئے ہوئے کتنی مدت گزر گئی اور تعریف بعد میں بنی ہے 1400 سال بعد، اس لیے انتہائی بیوقوف والا جواب ہے، اس کے پاؤں کوئی نہیں کھڑے ہونے کے۔ اور یہ تعریف جو ہے، اگر پتہ نہیں تھا کہ مرزا غلام احمد نے پیدا ہونا ہے، تو یہ پتہ تھا کہ نہیں کہ مسلمہ کذاب پیدا ہوا ہے؟ یہ پتہ تھا کہ نہیں کہ اسود انسی پیدا ہوا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متنبی پیدا ہو گئے تھے، کیا وہاں تاریخ بدلی گئی؟ کیا ایک بھی خلیفہ ایسا تھا جس نے یہ شرط لگا دی ہو کہ کلمہ پڑھو اور فلاں کا انکار کرو تب میں تمہیں مسلمان سمجھوں گا؟ تو دعوے دار تو ہو رہے ہیں نبوت کے، لیکن تعریف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے اگر تعریف میں من جملہ یہ بات داخل ہونا ضروری ہو کہ کسی جھوٹے دعوے دار کا انکار کیا جائے، تو پھر اول تو یہ تعریف نامکمل ہے، اس میں پچھلے ان کا انکار کوئی نہیں۔ آج پاکستان میں کوئی اسود انسی کو یا مسلمہ کذاب کو نبی اللہ سمجھتا ہو تو پاکستان کے کاغذات پہ وہ دستخط کر سکتا ہے بطور مسلمان کے؟ کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر سمجھتا ہو کہ مسلمہ کذاب نہیں تھا بلکہ خدا کا نبی تھا، وہ صرف مرزا صاحب کا انکار کر دے تو ان کو پوچھتا کون ہے؟ وہ مسلمان ہوگا اس تعریف۔ تو یہ تعریف کیسی ہوئی جس میں صرف ایک، اگر تم کہتے ہو کہ جھوٹوں کے رستے بند کیے تو صرف ایک کا بند کیا، اور کیا اس کا جو سچا تھا، سب جھوٹوں کے رستے کھلے چھوڑ دیے۔ وہ 30 دجال جو پہلے آ چکے ہیں، یہ جتنے بھی وہ تھے، ان کے لیے تو کھلی چھٹی ہے، تم مانو ان کو، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر شہری ان پر ایمان رکھتے ہوئے تمہاری تعریف کی روح سے مسلمان ہی کہلائے گا۔ تو جس کو جھٹلایا ہے وہ تو سچا ہے، سچے کو جھٹلا دیا اور جھوٹوں کے رستے کھول دیے، یہ کون سی تعریف ہے؟ مگر سچا نہ بھی مانو تو ایک رستہ بند کر کے بیٹھ گئے، سارے دروازے کھلے ہیں باقی، یہ کیسی تعریف ہوئی؟ یہ کیسی حفاظت ہوئی؟ سمجھے؟ یہ ہے حالات ہیں ان کے، جن جو تعریف پر نہیں اکٹھے ہو سکتے، ان بیچاروں شریعت پہ کیسے اکٹھے ہو جانا ہے؟ جوتیوں میں دال بٹ جاتی ہے جب شریعت کی بات آتی ہے۔ شیعہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں خبردار، جو وہ شریعت وہ جو شیعوں کی شریعت ہے، ہم اسی کے کہا، ہم ہرگز تمہاری شریعت نہیں مانیں گے۔ تو دو شریعتیں ہو گئیں۔ اب ہر شریعت آگے شیعوں کی بھی بٹتی ہے، مگر اس کو چھوڑ بھی دیں، کیونکہ دیکھیں اسماعیلیوں کی شریعت اور ہے اور
دوسرے شیعوں کی اور ہے. اسی طرح اندر کے بہت فرقے ہیں ان کے بھی. جو غالی شیعہ ہیں ان کی شریعت اور ہے. جو اس وقت ان کی رجیم سیریا میں شام پر مسلط ہے اس کی شریعت اور ہے، اور پاکستانی شیعوں کی اور ہے. پھر ایران اور پاکستانی شیعوں کے درمیان بھی فرق ہیں. اس لیے جہاں شیعہ ہی آپس میں ایک شریعت پر متفق نہیں ہو سکتے اور سنی بھی آپس میں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو اگر وہ شریعت تھی تو جو نافذ کرو گے وہ خدا کے نام پر ہوگی، اور جو باقی رہ جائیں گے وہ پھر اپنی شریعت ڈالیں گے. تمہارے نزدیک یہ حکم بن گیا. ایک اگر خدا کے نام پر کسی صورتحال پر زنا کی سزا نافذ کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا قتل ضروری ہے، وہ قتل سمجھتا ہے، سنسار سمجھتا ہے. دوسرا مسلک ہے وہ کہتا نہیں یہ متع ہے، یہ زنا ہے ہی نہیں. عجیب شریعت ہے جو بعض علاقوں میں لوگوں کو ایک ہی فعل کے نتیجے میں سنسار کر رہی ہے، اور بعض علاقوں میں اسی فعل کے نتیجے میں اس کی عزت عزت افزائی ہو رہی ہے، اس کو ثواب کے وعدے دیے جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کرو گے تو تمہیں فلاں بزرگ کا مرتبہ عطا ہوگا، 2 دفعہ کرو گے تو اتنا بڑا مرتبہ، 3 دفعہ کرو گے تو پھر انبیاء کے مراتب میں داخل ہو جاؤ گے. یہ کیسی شریعت ہے؟ تو جب یہ اختلاف ہوں تو ایسے اختلافی مسائل سے ہاتھ کھینچنا بہتر ہے. اور تقویٰ کا تقاضا ہے کہ ہرگز پھر خدا کے نام پر علماء کی سوچوں کو شریعت نہ بنایا جائے. پھر کیا کیا جائے؟ ایک ہی طریقہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، بس اتنی شریعت ہے. ہاں جب تم حکومت پر قابض ہو جاؤ اور حکومت نافذ کرو تو یاد رکھنا تحکموا بالعدل، نہ شیعہ شریعت نہ سنی شریعت، عدل سے حکومت کرنا وہ اقرب للتقویٰ، یہ خدا سے ڈرنے کے زیادہ قریب بات ہے بنسبت اس کے کہ تم علماء کی بحثوں میں پڑھ کر مختلف شریعت کے تصور سوچو اور ان کو نافذ کر دو خدا کے نام پر. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے عدل سے کام لو. بس اگر عدل کرو گے تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں. اور سب سے بڑی بلا یہی ہے کہ آج عدل اٹھ گیا ہے، اس لیے آپ باقی باتیں چھوڑیں، شریعت کی عدل کے قیام کا مطالبہ کریں. اگر واقعتاً عدل قائم ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عمران خان صاحب کی تائید کر رہا ہوں. انہوں نے عدل کے نام پر ایک نظام پیش کرنے کی کوشش کی ہے، مگر عدل کا ترازو تو جماعت اسلامی کا بھی نشان رہا ہے، اور کہاں عدل کرتے ہیں؟ کوئی عدل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں، کوئی تقویٰ نہیں. جماعت کے خلاف جھوٹے مقدمے، ناجائز باتیں، ان کو خدا اور حق دے رہا ہے، ہمیں زندہ رہنے کے مختلف حق دیے ہوئے ہیں، اس کو عدل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اللہ خدا کرے ان کے دماغ میں عدل ہی ہو، عدل سے مراد عدل ہی ہو، مگر تو آگے وقت بتائے گا. انصاف اور عدل ایک ہی چیز کے نام ہے. انصاف پارٹی ایک ان کی بھی تو تھی نا، ہمارے ہوائی فوج کے چیف تھے اصغر خان صاحب، ایئر مارشل، انہوں نے بھی تو انصاف کے نام پر ہی استقلال تھی. انصاف کے نام پر پہلے کوئی پارٹی نہیں آئی یہاں، مساوات کے نام پر آئی. وہ تو پیپلز پارٹی مساوات کے نام پر، مگر انصاف کے نام پر میں سوچ رہا تھا کہ کہیں پہلے تو نہیں اٹھی کوئی، یہی ہے ایک صرف. لیکن میزان عدل کو اپنا نشان انہوں نے جماعت اسلامی نے بھی بنا رکھا تھا. اور نام تو سب اچھے ہیں بہت، اب بورڈ ہے کہاں لگتا ہے، کیا صحیح دکان پہ لگتا ہے غلط دکان پہ، اللہ بہتر جانتا ہے.